بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقتدی کی اقسام اور ان کے احکام بیان کریں گے۔ امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو مقتدی کہتے ہیں۔ اور مقتدی کی قسمیں ہیں چار: مدرک، لاحق، مسبوق اور لاحق مسبوق۔ مدرک وہ مقتدی ہوتا ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک ہو اور آخر سلام تک شریک رہے۔ شروع میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے، چاہے تکبیر تحریمہ میں شامل ہو گیا ہے، چاہے قیام کے اندر شامل ہو گیا ہے، چاہے رکوع کے اندر شامل ہو گیا ہے، لیکن پہلی رکعت اس نے امام کے ساتھ ادا کی ہے اور پھر آخر تک سلام تک امام کے ساتھ شریک رہا ہے۔ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا اور آخری رکعت تک امام کے ساتھ مکمل نماز ادا کرتا ہے، اس مقتدی کو کہتے ہیں مدرک۔ اور لاحق مقتدی وہ ہوتا ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے، تکبیر تحریمہ میں شریک ہو گیا ہے، قیام میں شریک ہو گیا ہے یا رکوع کے اندر شامل ہو گیا، یعنی پہلی رکعت اس نے پا لی ہے، امام کے ساتھ پہلی رکعت اس نے ادا کی ہے، بعد میں کسی عارضہ کی بنا پر اس سے نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے، رکعت چھوٹ گئی ہے یا نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے، کسی عارضہ کی بنا پر، غفلت یا بھیڑ کی بنا پر چھوٹ گیا ہے، یا وہ سو گیا ہے، نیند کی بنا پر اس سے نماز کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، یا پھر وہ بے وضو ہو گیا ہے اور وضو کرنے کے لیے گیا ہے تو نماز کا کچھ حصہ اس سے چھوٹ گیا ہے، امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکا، یا پھر وہ مقیم تھا اور امام مسافر تھا، امام مسافر نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا ہے اور اب اگلی 2 رکعتیں جو رہ گئی ہیں یہ امام کے ساتھ ادا نہیں کر پا رہا، کیوں؟ یہ مقیم ہے، اس نے 4 پڑھنی ہے اور امام مسافر ہے، اس نے 2 پر سلام پھیر دیا ہے، تو لہٰذا یہ اگلی 2 رکعتوں میں لاحق ہوگا، ان 2 رکعتوں کو لاحق کے طور پر ادا کرے گا۔ اور مسبوق وہ مقتدی ہوتا ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، جس نے پہلی رکعت امام کے ساتھ نہیں ادا کی، پہلی رکعت امام سے اس سے چھوٹ گئی ہے اور پھر شریک ہوا ہے، چاہے دوسری رکعت میں شریک ہوا ہے، تیسرے میں شریک ہوا ہے، چوتھی میں شریک ہوا ہے، یعنی پہلے نماز کا کچھ حصہ یہ امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکا، پھر جب امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو آخر تک امام کے ساتھ رہتا ہے۔ پہلے والا حصہ نماز کا کچھ حصے چھوٹ گیا ہے، چاہے 1 رکعت چھوٹی ہے، 2 چھوٹی ہیں، 3 چھوٹی ہیں، جتنی بھی چھوٹی ہیں، پھر جب امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو آخر تک شامل رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ اور چوتھا مقتدی ہوتا ہے لاحق مسبوق۔ لاحق مسبوق وہ مقتدی ہے جو مسبوق بھی ہے اور لاحق بھی ہے۔ مسبوق اس اعتبار سے ہے کہ وہ نماز کا ابتدائی حصہ امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکا، 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، وہ امام کے ساتھ ابتدائی حصہ نماز کا ادا نہ کر سکا، پھر جب امام کے ساتھ شامل ہوا ہے پھر کسی عارضہ کی بنا پر اس سے آگے پھر کچھ نماز کا حصہ چھوٹ گیا ہے، امام کے ساتھ وہ نہیں ادا کر سکا، بے وضو ہو جانے کی بنا پر یا بھیڑ غفلت کی بنا پر یا سو جانے کی بنا پر اس سے نماز کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، یا پھر یہ مقیم تھا اور امام مسافر تھا تو امام مسافر نے سلام پھیر دیا اور اس سے نماز کا کچھ حصہ رہ گیا جو امام کے ساتھ یہ ادا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ مسبوق بھی ہے اور لاحق بھی ہے۔ مقتدی کی یہ 4 قسمیں: مدرک، لاحق، مسبوق اور لاحق مسبوق، یہ 4 قسمیں مقتدی کی ہیں، ان کو پہلے یاد کر لیں۔ 4 قسمیں مقتدی کی ہیں: مدرک جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ شریک رہا، اور لاحق وہ ہے جو شروع میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے لیکن آگے کچھ حصہ نماز کا امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکا کسی عارضہ کی بنا پر، اور مسبوق وہ ہوتا ہے جو شروع میں شریک نہیں ہوا لیکن جب شریک ہوا ہے تو آخر تک امام کے ساتھ رہا ہے، اور لاحق مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جو شروع میں بھی امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، ابتدائی حصہ بھی چھوٹ گیا ہے اور پھر کسی عارضہ کی بنا پر آگے پھر نماز کا کچھ حصہ امام کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو کہتے ہیں لاحق مسبوق۔
اب یہ چار قسم کے مقتدی نماز امام کے ساتھ یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیسے ادا کریں گے؟ مدرک تو وہ ہے کہ جو امام کے ساتھ شروع میں شریک ہوا ہے، آخر تک شریک رہا ہے، لہذا یہ تمام افعال میں امام کی پیروی کرتا جائے گا سوائے قرات کے۔ قرات نہیں کرے گا، چاہے امام جہرن قرات کرے چاہے سرن قرات کرے، اس نے قرات نہیں کرنی۔ قرات کے علاوہ باقی تمام افعال میں یہ امام کی پیروی کرے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ چونکہ امام کی پیروی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اس سے اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو اس واجب کے چھوٹنے کی بنا پر اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، اس کی بھول چوک امام ہی اٹھائے گا، یعنی اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ تو مدرک ساری کی ساری نماز کے اندر امام کی پیروی کرے گا سوائے قرات کے، قرات اس نے نہیں کرنی۔ اور دوسری بات، اگر اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے کسی واجب کی چھوٹنے کی بنا پر تو یہ سجدہ سہو نہیں کرے گا بلکہ اس کے سہو کو امام ہی اٹھائے گا۔ دوسری قسم کا مقتدی ہے لاحق۔ لاحق بھی مدرک کے حکم میں ہے، یعنی یہ اپنی بقیہ نماز جو امام کے ساتھ نہیں ادا کر سکا، کسی عارضہ کی بنا پر اس سے کچھ حصہ نماز کا چھوٹ گیا ہے، تو یہ بقیہ حصہ مدرک کے طور پر ادا کرے گا، یعنی اس کا سارا حکم مدرک کا ہے۔ جس طرح مدرک کے لیے قرات کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح لاحق کے لیے بھی اپنی بقیہ نماز پڑھتے ہوئے قرات کرنا درست نہیں ہے، قرات نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح مدرک پر اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جاتا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا تھا، اسی طرح لاحق پر بھی اگر اس چھوٹی رکعت کو پڑھتے ہوئے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس پر بھی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ گویا کہ یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ مثلا یہ تھا مقیم اور اس کا امام تھا مسافر، یہ مقیم تھا اور اس کا امام مسافر تھا، اس نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں، 2 رکعتوں کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، اگلی 2 رکعتوں میں یہ ہے لاحق، تو لہذا اگلی 2 رکعتیں جب یہ پڑھے گا تو ان 2 رکعتوں کے اندر اس نے قرات نہیں کرنی، جتنی دیر قرات کرنے پر لگتی ہے اتنی دیر یہ قیام میں خاموش کھڑا رہے گا، قرات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گویا کہ یہ امام کے پیچھے کھڑا ہے، تو امام کے پیچھے جس طرح قرات جائز نہیں ہوتی، اسی طرح اس کے لیے بھی قرات جائز نہیں ہے، گویا کہ یہ امام کے پیچھے کھڑا ہے، تو قرات نہیں کرے گا دونوں رکعتوں میں، باقی رکوع سجدہ اسی طرح کرے گا۔ اور اگر اس سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو بھی اس پر واجب نہیں آئے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حکماً امام کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور تیسری قسم کا مقتدی ہوتا ہے مسبوق۔ مسبوق وہ مقتدی ہے جو امام کے ساتھ شروع میں شریک نہیں ہوا، 1 رکعت 2 رکعتیں 3 رکعتیں کچھ حصہ نماز کا اس کا چھوٹ گیا ہے، امام کے ساتھ ادا نہیں کر سکا، لیکن جب شامل ہوا ہے امام کے ساتھ تو آخر تک شریک رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ یہ مسبوق جب اپنی چھوٹی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ان اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے میں یہ تنہا نمازی کی طرح ہے، منفرد کی طرح ہے۔ تو جس طرح منفرد اپنی نماز کے اندر قرات کرتا ہے، اسی طرح یہ مسبوق بھی اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کے اندر قرات کرے گا۔ اور اسی طرح منفرد جب اس سے بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، اسی طرح اس سے بھی اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹے گا تو اس پر بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ لہذا مسبوق جب امام سلام پھیرے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنی ہے، ان میں یہ منفرد کی طرح ہے، لیکن اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی چھوٹ گئی ہیں اس سے رکعتیں، چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے میں قرات کے اعتبار سے یہ ان کو ابتدائی رکعتیں شمار کرے گا، اور حق تشہد کے اعتبار سے شمار کا اعتبار ہوگا۔ حق تشہد کے اعتبار سے شمار اور گنتی کا اعتبار کرنا ہے، اور حق قرات کے اعتبار سے اس کی یہ پہلی رکعتیں ہیں۔ مثلا اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پائی ہے، 4 رکعت والی نماز تھی، اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پائی ہے، 1 رکعت کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، اس کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ اب یہ 3 رکعتیں جو اس نے ادا کرنی ہے تو اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح منفرد نماز شروع کرتا ہے تو پہلے والی 3 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ قرات کے اعتبار سے گویا کہ یہ منفرد کھڑا ہے اور اس نے پہلے والی 3 رکعتیں ادا کرنی ہے، لہذا پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرے گا اور تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنی ہے اور آگے سورت میں لانا لازم نہیں ہے۔ تو قرات کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی ہے،
لیکن تشہد کے اعتبار سے شمار کا اعتبار کرنا ہے، جہاں کہیں 2 رکعتیں پوری ہوتی جائیں گی وہاں پر اس نے قاعدہ کرنا ہے۔ اب امام کے ساتھ اس نے 1 رکعت پائی ہے، امام نے سلام پھیرا، یہ کھڑا ہوا، تو پہلی رکعت جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ ادا کرے گا، پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھے گا۔ اگر پہلے جب امام کے ساتھ شامل ہوا تھا تو اس نے ثنا نہیں پڑھی تھی، تو اب پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ بھی، تسمیہ بھی اور الحمد شریف بھی اور ساتھ سورت بھی ملائے گا، کیونکہ یہ اس کی پہلی رکعت ہے، گویا کہ یہ منفرد ہے اور پہلی رکعت ادا کر رہا ہے۔ اب رکوع سجدہ کرنے کے بعد چونکہ شمار کے اعتبار سے اس کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، ایک امام کے ساتھ اس نے پڑھی تھی اور ایک یہ، تو شمار کے اعتبار سے اس کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، لہٰذا حق تشہد کے اعتبار سے شمار کا اعتبار کرنا تھا، لہٰذا شمار میں اس کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، لہٰذا اب قاعدہ اس نے کرنا ہے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، فقط التحیات، اس سے آگے کچھ نہیں پڑھنا، پھر کھڑا ہو جانا ہے۔ جب کھڑا ہوگا تو اب بسم اللہ شریف اور سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت بھی ملائے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ حق قرات کے اعتبار سے اس کی یہ دوسری رکعت ہے، امام کے بعد یہ گویا کہ منفرد ہے، اور منفرد نے 1 رکعت ادا پہلے کر لیا اور یہ دوسری رکعت ادا کر رہا ہے، گویا کہ نماز شروع کر کے یہ دوسری رکعت ادا کر رہا ہے، تو دوسری رکعت میں چونکہ الحمد شریف اور ساتھ سورت ملانا لازم ہوتی ہے، تو لہٰذا اس نے الحمد شریف اور ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد اب اس کی قرات کے اعتبار سے یہ رکعت دوسری ہے، لیکن حق تشہد کے اعتبار سے جو کہ شمار کا اعتبار کیا جاتا ہے تو شمار میں یہ رکھتے ہو گئی 3، لہذا اس کے بعد اس نے قاعدہ نہیں کرنا۔ پھر اب تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا، یعنی امام کے بعد تیسری، ویسے تو اگر شمار کا اعتبار کیا جائے تو یہ چوتھی ہے، تو اس میں اس نے فقط الحمد شریف پڑھنی ہے، سورت ملانا لازم نہیں ہے، اگر ملائے گا تو مستحب ہے لیکن ملانا لازم نہیں ہے۔ تو اس رکعت کے بعد اس میں چونکہ حق قرات کے اعتبار سے یہ تیسری رکعت ہے اس کی، تو لہٰذا اس نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورت ملانا لازم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حق تشہد کے اعتبار سے چونکہ شمار کا اعتبار کیا جاتا ہے تو شمار کے اعتبار سے یہ چوتھی ہے، لہٰذا اس کے بعد قاعدہ خیرہ کرنا ہے اور اس میں التحیات بھی، درود شریف بھی اور دعا بھی، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ مسبوق کا حکم ہے، اور مسبوق کو چاہیے کہ جب امام کو رکوع کے اندر یا کسی رکن کے اندر پائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کی تکبیر کہے اور پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ جس رکن کے اندر امام ہے شامل ہو جائے۔ 2 تکبیریں کہنی ہے، ایک تکبیر تحریمہ والی تکبیر اور دوسری تکبیر اس رکن کی جانب منتقل ہونے والی تکبیر، یعنی ایک تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیر انتقال۔ اگر اس مسبوق مقتدی نے فقط ایک ہی تکبیر کہی ہے، تکبیر تحریمہ والی، اور پھر سیدھا امام کے ساتھ شامل ہونے لگ گیا ہے اس رکن میں جس رکن کے اندر امام ہے، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے یہ اتنا جھک گیا ہے کہ اگر یہ ہاتھ جھکائے تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قیام فرض تھا اور اس سے فرض چھوٹ گیا۔ اس پر فرض ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہے کھڑے کھڑے، اب تکبیر تحریمہ کے بعد قیام بھی ہو گیا، اب دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ، امام جس رکن میں ہے، چاہے رکوع کے اندر ہے، چاہے سجدے کے اندر ہے، چاہے تحیات میں ہے، جہاں کہیں بھی امام ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ 2 تکبیریں کہنی ہیں، ایک تکبیر تحریمہ اور ایک تکبیر انتقال۔ اگر ایک ہی تکبیر کہے گا اور جھکتے جھکتے اتنا جھک گیا کہ تکبیر جب ختم ہوئی اگر یہ ہاتھ جھکائے تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، اس طرح تکبیر کہتے ہوئے جاتا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی، چونکہ قیام فرض تھا اور وہ فرض فوت ہو گیا، لہذا 2 تکبیریں کہنی ہیں، ایک تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تاکہ قیام والا فرض بھی ادا ہو جائے، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے جہاں کہیں امام ہے اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ رکوع کے اندر ہے تو رکعت آپ نے پا لی، اور اگر سجدے کے اندر ہے تو پھر بھی تکبیر کہتے ہوئے چاہے پہلے سجدے میں ہے دوسرے سجدے میں ہے تو پھر بھی شریک ہو جانا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر رکوع کے اندر شامل ہو جائیں تو ہو جائیں، وگرنہ کھڑے رہتے ہیں کہ امام جب کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ شریک ہوگے، یا جب التحیات پر بیٹھے گا تو اس کے ساتھ شریک ہوں گے، سجدے کے اندر شریک نہیں ہوتے، یہ غلط بات ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ اگر امام سجدے میں ہو
رکوع کرنے کے بعد سجدے میں چلا جائے تو ہم کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رکعت تو تم سے فوت ہو گئی ہے، رکعت تو تم نہیں پا سکے لیکن سجدے کا ثواب تو پا سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ تم تکبیر تحریمہ کہہ کر سجدے کے اندر شریک ہو جاؤ، رکعت تم سے فوت ہو گئی ہے لیکن سجدے کا ثواب تو نہ جانے دو۔ لہذا اگر امام سجدے میں بھی ہے، پہلا سجدہ کر رہا ہے، دوسرا سجدہ کر رہا ہے، تو تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہنی ہے اور پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر سجدے کے اندر امام کے ساتھ شریک ہو جانا ہے۔ اور دوسری بات جو مسبوق نے جس کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ امام جب سلام پھیرے گا تو اس نے سلام پھیرتے ہی نہیں اٹھ جانا کہ شاید ہو سکتا ہے امام پر سجدہ سہو ہو، لہذا پورے طور پر امام کو سلام پھیرنے کے بعد تسلی ہو جائے کہ امام پر سجدہ سہو نہیں تو اس وقت اٹھنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا نا، ایک طرف امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے تو فوراً اٹھ جاتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ امام پر سجدہ سہو ہو، لہٰذا اس نے فوراً نہیں اٹھنا، امام جب پورا سلام پھیر لے گا اس وقت اٹھنا ہے تاکہ پورا یقین ہو جائے کہ امام پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور پھر اس مسبوق کے لیے امام کے ساتھ سلام پھیرنا درست نہیں ہے، چونکہ اس نے تو ابھی اپنی رکعتیں پڑھنی ہے، ابھی سلام پھیرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر یہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے، جان بوجھ کر سلام پھیر دیتا ہے، یا اس کو مسئلہ نہیں پتا اور مسئلہ نہ پتا ہونے کی بنا پر اس نے یہی سمجھا کہ شاید یہاں پر سلام پھیرنا ہو، مسئلہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ یہ سلام پھیر دیتا ہے تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی امام کے ساتھ اگر مسبوق مقتدی سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی ہیں تین صورتیں۔ اگر مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اس نے سلام پھیرا یا جان بوجھ کر اس نے سلام پھیرا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر مسئلہ بھی اس کو پتا تھا، جان بوجھ کر بھی اس نے سلام نہیں پھیرا بلکہ بھولے سے اس سے سلام پھر گیا تو اب اس کی صورتیں ہیں دو۔ اگر اس نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے، امام کے بعد نہیں بلکہ امام کے بالکل متصل ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے، گویا کہ اس سے جو بھول ہوئی ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے تو اس بھول کو امام ہی اٹھائے گا۔ اور اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد یعنی یہ پیچھے پیچھے کچھ دیر بعد سلام پھیرتا ہے تو اب نماز تو ہو جائے گی لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا، گویا کہ اس سے یہ جو بھول ہوئی ہے یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہوئی ہے، لہذا اس بھول کا ذمہ دار یہ خود ہے، اس بھول کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو یہ احکام تھے مسبوق کے۔ آگے آخری مقتدی وہ ہے جو لاحق بھی ہے مسبوق بھی ہے۔ لاحق مسبوق جو مقتدی ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب اپنی چھوٹی رکعتیں ادا کرنے کے لیے اٹھے تو پہلے وہ رکعتیں ادا کرنی ہے جن کے اندر وہ لاحق ہے، اور آخر میں وہ رکعتیں ادا کرنی ہے جن کے اندر وہ مسبوق ہے۔ یہ خاص مسئلہ ذہن میں رکھنے والا ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے عوام تو عوام، اکثر ائمہ و خطبہ بلکہ تلامذہ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ لاحق مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب اپنی چھوٹی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو پہلے وہ رکعتیں ادا کرنی ہے جن کے اندر وہ لاحق ہے، بعد میں وہ رکعتیں ادا کرنی ہے جن کے اندر وہ مسبوق ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ مقیم ہے، اب یہ قاعدہ اخیرہ میں آ کر امام کا جو قاعدہ اخیرہ تھا قاعدہ میں آ کر شامل ہوا ہے، اس نے ایک رکعت بھی امام کے ساتھ ادا نہیں کی، قاعدہ میں آ کر شامل ہوا ہے، اب اس سے چاروں کی چاروں رکعتیں چھوٹ گئی۔ دو رکعتیں اس نے بطور لاحق ادا کرنی ہے، دو رکعتیں اس نے بطور مسبوق ادا کرنی ہے۔ جو رکعتیں اس نے بطور لاحق ادا کرنی ہے وہ پہلے ادا کرے گا، اور جو رکعتیں اس نے بطور مسبوق ادا کرنی ہے وہ آخر میں ادا کرے گا۔ اب ادائیگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے دو رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلے جو دو رکعتیں پڑھے گا ان دونوں رکعتوں کے اندر قرات نہیں کرنی، کیونکہ یہ دو رکعتوں کے اندر لاحق ہے، گویا کہ امام کے پیچھے کھڑا ہے تو امام کے پیچھے قرات کرنا درست نہیں ہوتی، لہذا ان دونوں رکعتوں میں قرات کے اندر جتنی دیر قرات پہ لگتی ہے اتنی دیر یہ خاموش رہے گا۔ اب یہ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد یہ قاعدہ کرے گا اور فقط قاعدہ کے اندر تحیات پڑھے گا۔ اب جب قاعدہ کے بعد اٹھے گا، اب یہ آخری جو دو رکعتیں ہیں یہ اس نے بطور مسبوق ادا کرنی ہے، گویا کہ ان دو رکعتوں کے اندر یہ منفرد ہے۔ اب اس رکعت میں جو قاعدہ کے بعد رکعت پہلی پڑھے گا یہ گویا کہ اس کی پہلی رکعت ہے، اس کے اندر ثنا، تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف اور ساتھ سورت میں لائے گا، اور پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد اور اب آخری رکعت کے لیے جب اٹھے گا تو اس کی یہ گویا کہ دوسری رکعت ہے،
یہ رکھتے ہیں گویا کہ یہ تنہا ادا کر رہا ہے تو یہ اس کی نماز کی دوسری رکعت ہے، تو اس رکعت کے اندر اس نے الحمد شریف اور 7 سورت ملانی ہے۔ یعنی اگر کوئی لاحق مسبوق ہے تو وہ پہلے وہ رکعتیں ادا کرے گا جن کے اندر وہ لاحق ہے، اور بعد میں وہ رکعتیں ادا کرے گا جو مسبوق کے طور پر اس نے ادا کرنی ہے۔ یہ خاص مسئلہ ذہن میں رکھنے والا ہے، اکثر اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ خیر یہ مسئلہ تو قدرے آسان تھا، لیکن عام طور پر جو بھول ہوتی ہے اور اکثر طلباء اور فقہ جاننے والوں سے بھی خطا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ مقیم تھا اور مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور 4 رکعت والی نماز ہے، اور اس نے قاعدے کے اندر شمولیت نہیں کی بلکہ 1 رکعت امام کے ساتھ اس نے ادا کر لی ہے، 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ ادا کی ہے اور 3 رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں۔ اب جب یہ 3 رکعتیں ادا کرنے کے لیے اٹھے گا تو 2 رکعتوں کو اس نے بطور لاحق ادا کرنا ہے، کہ گویا کہ ان 2 رکعتوں میں یعنی امام کے ساتھ 1 رکعت میں شریک ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں جو امام تو مسافر تھا نہیں پڑھ سکا لیکن اس نے وہ ادا کرنی ہے، اور ان 2 رکعتوں کے اندر یہ کیا ہے؟ لاحق ہے۔ تو 2 رکعتوں کو اس نے بطور لاحق ادا کرنا ہے، اور 1 رکعت جو امام سے شروع میں چھوٹ گیا ہے اس 1 رکعت میں یہ مسبوق ہے۔ اب اس کی 3 رکعتیں ہیں، 1 رکعت میں یہ مسبوق ہے اور 2 رکعتوں کے اندر یہ ہے لاحق۔ تو پہلے اس نے وہ رکعتیں ادا کرنی ہیں جن کے اندر یہ لاحق ہے، اور آخر میں وہ رکعت اس نے ادا کرنی ہے جس کے اندر یہ مسبوق ہے۔ اب اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ جہاں کہیں شمار کے اعتبار سے اس کا اپنا تشہد بنے گا وہاں پر اس نے تشہد کرنا ہے، یعنی جہاں پر اس کی اپنی 2 رکعتیں پوری ہو رہی ہیں اس کی اپنے شمار کے اعتبار سے تشہد بنتا ہے، وہاں پر بھی تشہد کرنا ہے، اور جہاں پر امام کی گنتی کے اعتبار سے قاعدہ بنتا ہے وہاں پر بھی قاعدہ کرنا ہے۔ لہذا 1 رکعت مقیم مقتدی نے مسافر امام کے پیچھے 1 رکعت ادا کر لی، 4 رکعتوں والی نماز، ظہر کی نماز تھی، عصر کی تھی، عشاء کی تھی، 1 رکعت اس نے امام کے پیچھے پڑھ لی ہے۔ جب یہ بقیہ چھوٹی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو 2 رکعتوں کے اندر ہے یہ لاحق، لہذا ادا اس طرح کرنی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے جب بقیہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے تو اس پہلی رکعت میں امام کے سلام کے بعد جو پہلی ہے اس کے اندر اس نے قرات نہیں کرنی، چونکہ اس میں یہ لاحق ہے اور لاحق حکمن مقتدی ہوتا ہے، امام کے پیچھے پڑھنے والا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر اس نے قرات نہیں کرنی، پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع اور سجدہ کے بعد اس نے قاعدہ کرنا ہے، چونکہ گنتی کے اعتبار سے اس کی یہ 2 پوری ہوئی ہیں اور 2 کے بعد قاعدہ ہوتا ہے، ایک امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک اس نے یہ ادا کی ہے، تو لہذا شمار کے اعتبار سے اس کی 2 ہو گئی ہیں، یہاں پر اس نے قاعدہ کرنا ہے۔ پھر جب امام کے بعد جو دوسری رکعت اس نے ادا کرنی ہے، ایک تو کر لی، اب دوسری رکعت جو اس نے ادا کرنی ہے اس کے اندر بھی یہ قرات نہیں کرے گا، اس کے اندر بھی یہ لاحق ہے، کیونکہ امام کے بعد دوسری ادا کر رہا ہے نا، تو امام کی یہ تیسری اور چوتھی بن رہی ہے، تو لہٰذا اس رکعت کے اندر یہ ہے لاحق، لاحق کے لیے قرات کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا یہ قرات نہیں کرے گا، جتنا قرات پہ دیر لگتی ہے اتنی دیر خاموش رہے گا، پھر رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا۔ اس رکوع سجدہ کرنے کے بعد اس کے اپنے شمار کے اعتبار سے اگرچہ یہ تیسری رکعت بنتی ہے اور اس کے بعد قاعدہ نہیں ہے، لیکن امام کی ترتیب کا، امام کے شمار کا اعتبار کیا جائے تو یہ چوتھی بنتی ہے۔ امام نے 2 ادا کی اور اس نے امام کے بعد 2 رکعتیں جو ادا کرنی تھی تب 4 بنتی، تو امام اگر 4 پڑھتا تو امام کا یہاں پر قاعدہ بنتا تھا، تو لہٰذا امام کے شمار کے اعتبار سے یہاں پر قاعدہ ہے، لہٰذا اس تیسری کے بعد بھی اس نے قاعدہ کرنا ہے۔ اب یہ تیسری کے بعد بھی قاعدہ کرنے کے بعد اب جب اٹھے گا تو یہ رکعت جو اس کی آخری ہے شمار کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے یہ آخری، لیکن یہ مسبوق کے طور پر اس نے ادا کرنی ہے، یہ وہ پہلے والی رکعت ہے جو امام کے ساتھ یہ ادا نہ کر سکا تھا، لہذا اس میں ثنا بھی، تعوذ بھی، تسمیہ بھی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے قاعدہ اخیرہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے اپنے شمار کے اعتبار سے اس کی 4 رکعتیں پوری ہو گئی ہیں اور 4 کے بعد قاعدہ اخیرہ کیا جاتا ہے۔ اب قاعدہ اخیرہ کرنا ہے اور التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ عام طور پر اس مسئلے کے اندر کوتاہی کی جاتی ہے، لہذا یہ خاص مسئلہ ذہن میں رکھنے والا ہے، جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو اور اس نے 1 رکعت امام کے ساتھ ادا کر لی ہے اور 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، 2 رکعتوں میں یہ لاحق ہے اور 1 رکعت میں یہ مسبوق ہے،
دو رکعتوں جن کے اندر یہ لاحق ہے ان کو بطور لاحق ادا کرے گا اور ایک رکعت کو بطور مسبوق ادا کرے گا، اور ہر رکعت کے بعد اس نے قاعدہ کرنا ہے۔ امام کے بعد جب یہ پہلی رکعت پڑھے گا اس کے بعد اس وجہ سے اس نے قاعدہ کرنا ہے کہ اس کی اپنے شمار کے اعتبار سے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، اور پھر امام کے بعد جب دوسری رکعت ادا کرے گا اب شمار کے اعتبار سے اس کی 3 ہو گئی، لیکن امام کی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے تو 4 رکعتیں ہو رہی ہیں امام کی، تو لہٰذا یہاں پر بھی اس نے قاعدہ کرنا ہے۔ اس طرح ہر رکعت کے بعد قاعدہ کرنا لازم ہوگا۔ یہ ایک خاص مسئلہ ہے، عام طور پر اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کی اگر پوری تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر، فتاوی شامی کے اندر، اور اسی طرح بہار شریعت کے اندر مقتدی کی جو اقسام ہیں ان کے اندر آپ اس کی مکمل وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت خاص مسئلہ ہے جس کے اندر عام طور پر لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہر رکعت کے اندر قاعدہ کرنا پڑے گا، جہاں پر اپنے شمار کے اعتبار سے قاعدہ بنے وہاں پر بھی کرنا ہے، جہاں پر امام کے شمار کے اعتبار سے قاعدہ بنے وہاں پر بھی قاعدہ کرنا ہے۔ اور ایک خاص بات جو ہر قسم کے مقتدی کے لیے لازم ہے وہ یہ کہ جب امام کے ساتھ شریک ہو، کوئی بندہ امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، امام رکوع کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تو تکبیر تحریمہ کہے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دوسری تکبیر کہے اور اس انتقال کی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو۔ لیکن عام طور پر ایک کوتاہی ہوتی ہے، وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ہاتھ باندھنے کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، 2 تکبیریں کہنی ہے، ایک تکبیر تحریمہ کی اور دوسری تکبیر انتقال کی۔ ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاتھ نہیں باندھنے، بس تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بغیر ہاتھ باندھے دوسری تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، یہاں پر ہاتھ نہیں باندھنے۔